اللہ تیرا شکر ہے. اللہ اکبر اللہ. آج جو ہے وہ کون سا باب شروع کرنا ہے؟ اچھا جی، جزاکم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الملك بن عمير سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكر إلى ابنه وكان بسجستان. كتب ابو بکرۃ الی ابنہ وکان بسجستان بألا تقضی بین اثنین وانت غضبان فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان. اللہ اکبر. حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود الانصاری قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا ایھا الناس انی واللہ لا اتأخر عن صلاة وقال یا رسول اللہ انی واللہ لا اتأخر عن صلاة الغداة من اجل فلان مما یطیل بنا فیہا. قال فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ ثم قال یا ایھا الناس ان منکم منفرین فایکم ما صلی بالناس فلیوجز فإن فیہم الکبیر والضعیف وذا الحاجہ. حدثنا محمد بن ابی یعقوب الکرمانی حدثنا حسان بن ابراہیم حدثنا یونس قال محمد اخبرنی سالم ان عبد اللہ بن عمر اخبرہ انہ طلق امرأتہ وہی حائض فذکر عمر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فتغیظ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال لیراجعها ثم یمسکها حتی تطہر ثم تحیض فتطہر فإن بدا له ان یطلقها فلیطلقها.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اندر بڑی حکمتیں ہیں، بڑی جامعیت ہے، یعنی بے شمار مسائل جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اندر ایک نظم پایا جاتا ہے. یعنی ہماری جو زندگی ہے، ہم انسان بنیادی طور پر جو ہے وہ اجتماعی مزاج رکھتا ہے، اس لیے لفظ ہے مدنی الطبع، یعنی اس کا مزاج جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنے کا ہے. مدنیت کے معنی یہی ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کا جب تک کوئی نظام نہیں ہوگا اس وقت تک تو یہ انارکی جو ہے وہ پھیلے گی. تو اس لیے آپ آ جائیں، آگے بیٹھیں. تو اس لیے اس کا جو نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اب آپ کو تو یہ پتہ ہے نا کہ اہل الرائے نے جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کیا ہے. انہوں نے تو اصل میں ہر وہ چیز جو کسی چیز پر جو ہے وہ شرط کی صورت میں یا قید کی صورت میں یا اس کی مزید تفصیلات کی شکل میں جو موجود ہے، وہ کہتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اگر فساد ہے لیکن فساد سے ایک چیز کا جو ہے وہ انعقاد ختم نہیں ہوتا، اس کا انعقاد ہو جائے گا لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ گناہ کا باعث ہوں گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاملات کو دنیا میں نظم قائم کرنے کی بجائے آخرت کے سپرد کر دیا. اللہ کے نظم و نسق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ کنٹرول میں رہیں. اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں جی نظم و نسق قائم کرنے والے. میں تو کسی کی نہیں مانتا. یہ اصل میں جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ انارکی کا باعث بنتی ہیں. ہر جگہ ایک کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی مقام ہے. ایک گھر میں آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی ایک مقام ہے. ایک گھر کے اندر باپ کا مقام ہے، ایک گھر کے اندر ماں کا مقام ہے. ماں اور باپ کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ بھی اللہ کے رسول نے بیان کر دیا کہ عورت جو ہے وہ نگہبان ہے. جو اپنے خاوند کا مال اور اولاد ہے اس پر عورت نگہبان ہے. اور اس کے علاوہ اور آگے بڑھیے تو خود عورت جو ہے وہ اولاد پر جو ہے وہ ایک ذمہ داری کی حیثیت سے وہ اس اولاد کو جو ہے درست رکھے. پھر اس کے علاوہ خادم تک کا ایک مقام ہے نظم کے اندر. یعنی اگر وہ خادم نظم میں نہ رہے تو سارا بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے فلاں آدمی جو ہے فلاں جگہ آئے اور فلاں آدمی نے نظم کو تو اہل رائے نے بالکل تباہ کر دیا نا. لفظ کہہ دیں کہ یہ باطل نہیں ہے، مطلب کام ہو جاتا ہے. باقی رہیں آخرت کی باتیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سارا کچھ معاف کروا لیں گے. تو اصل میں یہ صورتحال جو خراب ہے. اس لیے امام بخاری نے جو ہے وہ احادیث کو اس اعتبار سے ذکر کیا ہے کہ ان احادیث کے ذریعہ سے نظم بھی سمجھاتے ہیں. تو جو پیچھے باب گزرا تھا نا کہ ایک حاکم جو ہے وہ قتل کا فیصلہ کرتا ہے اور قتل کا فیصلہ کس شخص کے خلاف کرتا ہے جس پر یہ قتل واجب ہو گیا ہے، یعنی قصاص کا فیصلہ کرتا ہے. اور وہ حاکم جو ہے وہ دون الامام الذی فوقہ، وہ جو ہے وہ اس امام کے نیچے ہوتا ہے جو اس کے اوپر ہے نا. یہاں الفاظ کتنے اہم الفاظ ہیں. دون الامام الذی فوقہ، یعنی جو اصل بڑا امام ہے یہ کام نہیں ہے کہ قتل صرف وہی کر سکتا ہے. جن کو جو اختیارات دیا ہے، اب جلاد کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اللہ کے وہ خاک روح کے درجے کا آدمی ہوتا ہے تو جلاد کو کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کو پھانسی دے دو، وہ دے دیتا ہے. بات اصل میں یہ ہے کہ کسی کو جو اختیار ملتا ہے اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اب ایک آدمی کو جو ہے وہ کہیں جو ہے وہ بنا دیا ہے عامل، یعنی اس کو وہاں کا گورنر بنا دیا ہے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ گورنر جو ہے ہر کام کے لیے بھاگا ہوا جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا بڑے امام کے پاس جو ہے وہ چلا ہے. ایسی بات تو نہیں ہے. ان کو جو اختیارات دیے گئے ہیں، اب تو خیر حالات پھر بھی مختلف ہیں لیکن پھر بھی بڑی باتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں. ابھی آپ جو ہے وہ یہ چیز بھی پڑھیں گے کہ کیا ایک جج نے اگر کوئی
باتیں فیصلہ کیا ہو تو اس کے بعد وہ کیس جو ہے وہ کسی اور جج کے پاس بھیج دے، تو اس کی جو ساری باتیں ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گی یا ان کی بھی کوئی حیثیت ہے؟ تو یہ سارے مسائل جو ہیں، اور یہ سارے مسائل کا تعلق اصل میں نظم سے ہے۔ امام بخاری چونکہ اہل الرائے کے بارے میں حساس ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ کام تو کیا ہے کہ ان کا نام نہیں دیا، بس جہاں کہیں الجھن پیدا ہوتی ہے بعض الناس کہہ کے جو ہے وہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کسی کو جو ہے وہ اپنا نشانہ نہ بنائے۔ انہوں نے تو شرعی مسئلہ بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن یہ نظم کے مسائل ہیں۔ اب نظم کے مسائل میں جو ہے وہ اسی لیے جو امام بخاری حدیث لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ امیر نے اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک پولیس کا سربراہ ہوتا ہے، جسے پہلے کوتوال کہا کرتے تھے، اب تو خیر یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، اب تو یہی ہے کہ ان کے جو عہدے ہیں، ایس پی کا عہدہ یا ایس ایس پی یا ڈی آئی جی وغیرہ، اس طرح کے عہدے جو ہیں وہ کوتوال کے درجے کے ہوتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پولیس رکھی ہوئی تھی، ان کو آپ نے جو اختیارات دیے تھے وہ ان کے مطابق جو ہیں وہ کام کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ نہیں جی اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یہ بات جو ہے یہ اصل میں غلطی، بیوقوفی ہے۔ ہر جگہ جو ہے کچھ نہ کچھ نظام ہوتا ہے، حتیٰ کہ آپ گھر میں ہیں، گھر میں بھی کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو ہے وہ آپ اس کو اجازت نہ دیں۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو اس کو چاہیے واپس چلا جائے، 3 دفعہ جو ہے وہ السلام علیکم کہے، اگر نہیں جواب ملتا تو واپس چلا جائے۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، میں ان کو بات لمبی ہونے کے خوف سے دہرانا نہیں چاہتا۔ تو کہنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں کہ نظم کے ساتھ ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کوئی ہدایات اب یہ اس طرح بکھری ہوئی شکل میں آ گئی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک چیز جو خاص طور پر حدیث سے جو ہے وہ بلند تر حیثیت رکھتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں تو خیر قرآن مجید کا کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اللہ کے الفاظ ہیں، اور اللہ کے الفاظ اور نبی کا کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ کے الفاظ کی جو ہے وہ وضاحت، تشریح اور ان الفاظ کے مطابق جو ہے وہ ایک نظام قائم کرنا جسے ملت کہتے ہیں، تو اس نظام کو قائم کرنے کا کام جو ہے وہ اللہ نے نبی کے سپرد کیا ہوا ہے ایک حاکم کی حیثیت سے۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھو بات یہ ہے کہ میرے نال جڑے میرے بچے ہون کے نا جی، اور جس وقت میں لے جان میں تو انہوں کے نال چلا جاواں گا۔ میرے نال اس وقت کوئی گل نہ کرو، میں اس وقت لیکچر دے رہا ہاں، تسی فارغ ہو جاؤ گا پھر گل کرنا، تسی شام کو آ ہی جانا نا آخر۔ بھائی تسی اس طرح ٹائم نہ دیو میرے نال گل کرن، لیکن میرے سبق کے بعد گل کرن۔ جی میرا اس وقت لیکچر جاری ہے، میں ادھر دینے لگا ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے خاص طور پر جو بخاری پڑھانے والے لوگ ہیں یا بخاری کے لوگ شرح بھی کرتے ہیں، ان کے ذہن میں بالکل ایسی باتیں نہیں ہوتی، اور اس لیے جو ہے وہ ان کا دونر امام کا ترجمہ کر دیں گے نائب، حالانکہ نائب کا لفظ نمائندہ کا لفظ ایک ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ اپنے اپنے خاص مفہوم ہے۔ تو ایک لفظ کو بلا وجہ استعمال کرنا، یہی جو نائب کا لفظ ہے استعمال ہوتے ہوتے اس نے کتنا معاملہ بڑھا دیا ہے کہ پیر جتنے بھی ہیں جی وہ سارے جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے نائب بن گئے ہیں۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے بیعت لیتے ہیں، پیر وہی بیعت جو ہیں وہ لے رہے ہیں مریدوں سے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نائب ہے ہی نہیں۔ آپ کا اگر کوئی نائب بنتا ہے تو حکمرانی میں بنتا ہے، نبوت میں کوئی آپ کا نائب نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت تا قیامت ہے۔ تو یہ پیری مریدی کی اساس ساری یہ ہے، یہاں تک کر دیا کہ اس پیر کو پھر اللہ کا بھی جو ہے وہ نائب بنا دیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاص طور پر تصوف کے اندر
کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو. تو کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں پتہ نہیں کس شکل کا ہے، تو یہ جو ہمارا پیر ہے نا، یہ ہے اصل میں اللہ کی شکل. تو اس لیے تصور شیخ لے آتے ہیں، اپنے پیر کی شکل لا کر سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں. تو بتاؤ وہ پیر اور اللہ یہ کیا تعلق ہے؟ تو اس طرح سے جو ہے وہ جاہلانہ باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، تو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو میں نے جو ہے وہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ امام بخاری تو تول کر لاتے ہیں. دیکھیں نا، یہاں لفظ نائب وہ بھی کہہ سکتے تھے، جو نائب ہے وہ حاکم کا اختیار استعمال کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہاں نائب کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ جو بڑا حاکم ہوتا ہے وہ نائب ہوتا ہے. اس کے بعد جو بڑے حاکم کے متحد جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے نائب نہیں ہوتے، بلکہ انہوں نے ان کو اختیارات دیے ہوتے ہیں، اور جب تک ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جو ان کو اختیار ہے، اور ان میں بڑے افسر بھی شامل ہوتے ہیں، چھوٹے بھی شامل ہوتے ہیں. تو اس طرح نمائندہ میں اور نائب میں بھی فرق ہے. ہمارے علماء کے اندر یہ باریکیاں نہیں رہ گئیں، چونکہ ہمارے علماء بالکل دنیاوی نظاموں سے جو ہے وہ الگ تھلگ ہو کر اپنی جو ہے وہ شاخوں پر بیٹھے ہوئے اپنی شریعت اور اپنا دین جو ہے وہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. حالانکہ عبادات کے اندر تو پھر بھی علماء کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے کہ اس میں باریک بینی بھی ہوتی ہے تو ٹھیک ہیں، لیکن جب معاملات آتے ہیں تو معاملات کے اندر تو ایک نظم کا تقاضا ہے کہ اس نظم کا جو ہے دھیان رکھا جائے. بڑا خلیفہ کون ہے اور خلافت جو ہے وہ کس معاملے میں ہے. میں نے بتایا کہ خلافت جو ہے وہ نبی کی جو حکمرانی ہے اس کے اندر نیابت ہوتی ہے، اور وہ جو نائب ہوتا ہے وہ بیعت لیتا ہے، اور وہ بیعت حقیقت میں اس کی اپنے لیے نہیں ہوتی، وہ بیعت اس کی یہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نائب ہوں. تو بیعت اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، لیکن وہ بھی حقیقت نہیں ہے. اصل بیعت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں نظم کی ہیں. تو میں جو ہے وہ جو بخاری خاص طور پر اپنے سامنے جو رکھی ہے میرے، کیونکہ امام بخاری ایک نظم کے لیے ایک ایک مسئلہ جو ہے اٹھاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ مسئلہ بسا اوقات بہت ہلکا ہوتا ہے، یعنی چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن امام بخاری اس کو اس لیے اہمیت دیتے ہیں کہ امام بخاری کے نزدیک اس چھوٹے نظم سے جو ہے وہ بڑے نظاموں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے. تو اس لیے جس بارے میں بھی کوئی جو ہے اس کی بات جو ہے وہ بخاری کو پسند نہ آئے، لیکن جو مشہور لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اپنے فتوے پھیلائے ہوئے ہیں، تو امام بخاری پھر ان کا نام لیے بغیر جو ہے وہ ایسا باب باندھ دیتے ہیں تاکہ اس کی جو رائے ہے وہ صاف ہو جائے. تو ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات ایک اور ہے. ہمارے ہاں اصل میں ایک تو چلی ہے تقلید. تقلید تو یہ ہوتی ہے کسی کی بات جو ہے بغیر دلیل کے ماننا. یہ تو اصل میں جو تقلید ہے نا، یہ اللہ کے رسول کا جو ہے وہ نائب بنا لیا جاتا ہے کسی امام کو، اور پھر اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس کی باتیں اس طرح مانی جاتی ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول کی ہیں. کوئی اللہ کے رسول کا نائب بن کر جو ہے وہ نبوت کی ساری باتیں اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک تو اللہ کے رسول کی کلام جامع ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے جامع کلمات پھر وہ وحی ہوتی ہے، وحی کا اور عام آدمی کی گفتگو کا کیا مقابلہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے، حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ وہ معصوم بھی نہیں ہے، اگر ان سے پوچھو تو کہتے ہیں معصوم تو نہیں ہے. پھر اگر معصوم نہیں ہے تو آپ ان کی بات جو ہے وہ کس حیثیت سے مان رہے ہیں؟ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چلتی دھکے سے. یہ باقاعدہ اس کا ایک نظام ہے، حتیٰ کہ ہم نے اس کی بات ماننی ہے، پھر اس کے بعد اس کی بات کیوں ماننی ہے؟ اس لیے کہ اس کو جس کے پاس اختیارات ہیں سارے، اس نے اس کو جو ہے وہ اختیار دیا ہوا ہے. تو ایک ایک بات خاص طور پر میں نے اس لیے کہا کہ ایک ہمارے ہاں یہ مسئلہ بڑا چل پڑا ہے بعد میں، وہ یہ ہے کہ اب تقلید کو چھوڑ کر جو ہے فقہ کو جو ہے وہ، میں نے بتایا تھا فقہ کی اصل میں اس وجہ سے اہمیت بہت کم ہو جاتی ہے کہ فقہ کے
پیچھے جو اصل ہوتی ہے نا واقعاتی صورتحال جسے فقہ الواقعہ کہتے ہیں وہ ساتھ موجود نہیں ہوتی. تو اب ظاہر ہے کہ جس کی واقعاتی صورتحال بھی ساتھ موجود نہ ہو. آپ دیکھیں کہ امام بخاری حدیثیں لا کر کس طرح واقعاتی صورتحال جو ہے پوری اس کا نقشہ پیش کر دیتے ہیں. فقہ کے اندر یہ بات نہیں ہوتی. تو جب فقہ کے اندر یہ بات نہیں ہوتی تو اب کیا کرتے ہیں کہ فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں امام کا یہ قول ہے، فلاں بڑے آدمی کا یہ قول ہے. حتیٰ کہ آپ فتح الباری کو اٹھائیں، فتح الباری کے اندر بھی یہی کام شروع ہو جاتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ. ایک آدمی پڑھنے والا جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جو رائے تھی کون سی صورتحال تھی جس میں اس نے رائے دی تھی. جب رائے جو ہے وہ صورتحال ہی ختم ہو گئی تو وہ رائے جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے. اسی لیے اہل الاثر اور اہل الحدیث والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتویٰ دیا جائے تو صورت واقعہ کو جو ہے وہ اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے. تو اس لیے اگر واقعاتی صورتحال بدل جاتی ہے تو فتویٰ بھی بدل جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ اصل میں فقہاء نے جو ہے وہ جب آراء لوگوں کی لیں تو ان آراء کا تقابل شروع بڑا مغالطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑی ایسی رائے جو ہوتی ہے نکمی سی وہ کسی بڑے امام کی طرف نسبت ہو جاتی ہے. لیکن بڑے امام کی طرف نسبت ہونے کی بنا پر جو ہے وہ زبانیں بند کر دیتے ہیں لوگ. تو اس طرح تحقیق نہیں ہو سکتی. امام بخاری نے ہمیں جو ہے وہ امام شافعی کا جو رسالہ ہے نا حقیقت میں اس کا پورا جو ہے وہ نقشہ اپنے احادیث سے اور قرآنی آیات سے اور اس کا عنوان باندھ کر انہوں نے ایک نقشہ جو ہے واضح کر دیا ہے. تو بخاری کو اس طرح سے جو ہے وہ پڑھنا چاہیے. اور بخاری جو ہے وہ اسی لیے بڑی باریک ہے. لیکن لوگ خالی ترجمے پر جو ہے وہ بخاری پڑھا دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے کہ نظام کیا ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں نا امام بخاری جہاں حکومت کے متعلقہ کام ہے وہ سارے نظام سے متعلق ہیں. تو اس میں انہوں نے امام بخاری نے تو لفظ نائب کا بولا ہی نہیں. امام بخاری نے تو لفظ بولا دون علی امام. دون کے کہتے ہیں کہ چھوٹے کو، اس سے یہ چھوٹا ہے. تو یہ اس امام سے چھوٹا ہے جو اس کے اوپر ہے. اب وہ اصل جو ہے وہ خلیفہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کو خلیفہ نے اختیار دیا ہوا ہے اور انہوں نے آگے جو ہے وہ کسی کو. اب دیکھیے نا کہ ایک آدمی جو ہے اس کو پھانسی دینی ہے. اب اوپر سے تو جو ہے وہ فیصلہ آ گیا کہ بھئی اس کو پھانسی دے دو. اس کے بعد جو ہے وہ یہ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خود جا کر پھانسی دے یا اس کو قصاص میں قتل کرے. ظاہر ہے کہ وہ نیچے کسی کو کہے گا. تو اس طرح یہ پورا ایک نظام ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے پھر اس کے بعد اس سے نیچے. تو یہ نظام جو ہے یہ امام بخاری جو عنوان باندھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر ایک اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلہ لوگوں میں زیر بحث ہوتا ہے. اب اگر امام بخاری اس کا تقابل کرنا چاہتے ہوں تو امام بخاری اس کو بھی لے آئیں. لیکن امام بخاری کا مقصد تقابل ہے ہی نہیں. امام بخاری کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے جو جامع کلمات ہیں اور جو اللہ کے رسول کی باتیں جو ایک معصوم کی باتیں ہیں ان سے جو ہے وہ مسائل کیا نکلتے ہیں. کیونکہ یہ حل ہے اصل میں کہ نہیں کسی بھی رائے کو جو آپ کے سامنے آتی ہے وہ رائے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس لیے وزنی نہیں ہوتی کہ جو واقعاتی صورتحال ہے وہ ساتھ ہوتی نہیں. اور امام بخاری نے دیکھیے ہر جگہ پر پوری حدیث لاتے ہیں. حالانکہ ایک بات بڑی مختصر سی ہوتی ہے ہدایت کے طور پر، باقی سارا جو ہے وہ صورت واقعہ کو سمجھنے کے لیے چیزیں کام آتی ہیں. پھر اس کے بعد دوسری روایتیں لا کر جو ہے وہ کسی چیز کی تائید کرتے ہیں اور کسی چیز کی وضاحت کرتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے نا یہ اصل میں محدثین کا طریقہ کار ہے. لیکن آج ہمارے لوگ خاص طور پر اہل حدیث کرانے والے وہ بالکل محدثین کے اس طریقے کی بجائے خالی ترجموں پر آ گئے ہوئے ہیں اور ترجمہ کیا اور کہا جی اس کے اندر وہ سارے اختلافات کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے شرح کی ہے علماء کے لیے کی ہے تو آپ کو اردو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نے جو ہے اسی کو علماء عربی زبان سمجھتے ہیں بہتر سمجھتے ہیں اور اگر آپ نے جو ہے وہ عوام کے لیے کی ہے تو عوام کو تو آپ پریشان کر رہے ہیں کہ ایک مسئلے میں جو ہے 5 آراء آ گئی ہیں. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اب عامی آدمی کیا کرے گا، کس رائے کو وہ دے گا. اب نام بڑے بڑے لوگوں کے آ گئے ہیں، ظاہر ہے اس نے پھر نام ہی دیکھنے ہیں اور ناموں کے سلسلے میں جو ایک عامی آدمی کا فیصلہ ہوتا ہے وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ فلاں امام جو ہے اس کے پاس کیا خوبی ہے، فلاں امام کے پاس کیا خوبی ہے. اب ہمارے ہاں تو ایک اور تصور آ گیا نا، فلاں امام سب سے بڑا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، یہ کسی کو اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو نبی تھے یہ بات نکل گئی تھی کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے. تو اللہ نے کہا تھا جاؤ خضر سے سیکھو.
تو یہ اللہ کو بات ہی پسند نہیں ہے. کوئی آدمی کہے کہ جی میں تو سب سے بڑا ہوں، اور اس لیے بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفوق کل ذی علم علیم کا یہی مفہوم ہے کہ ایک آدمی کو ایک معاملے میں جو ہے وہ برتری حاصل ہوتی ہے، دوسرے آدمی کو دوسرے معاملے میں برتری حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے آپ کا استاد جو آتا ہے وہ جس فن کا استاد ہے وہ آپ کو اس فن کی باتیں تو بڑی اچھی بتائے گا، لیکن جو دوسرے فن کی باتیں ہیں ان کے بارے میں اس استاد کو جو ہے وہ اس طرح پتہ نہیں ہوتا. ہمارے کہتے ہیں ہندوستان کے اندر ایسے علماء ہوئے ہیں جو تمام فنون کے جو ہیں وہ ماہر تھے، لیکن اب عرب ملکوں میں تو یہ بات نہیں رہی. وہاں تو ایک آدمی جو ہے ایک مخصوص موضوع پر جو ہے وہ پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، اس کے بعد بس اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. یہ آدمی جو ہے وہ تفسیر کا ہے، اس نے حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. یہ آدمی حدیث کا ہے، اس نے جو ہے وہ فقہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہی. تو اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ ساری ہمارا دین جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح 4 اقوال پیش کر دینا بہت خطرناک ہے، بلکہ 2 اقوال بھی پیش کرنا خطرناک ہے. جب آپ عوام کو یہ کہیں گے کہ فلاں آدمی بھی ہے فلاں آدمی ہے، وہ خود بخود دیکھے گا کہ کس کی شہرت زیادہ ہے، جس کی شہرت زیادہ ہوگی وہ اس کے پیچھے لگ جائے گا. تو یہ جو تحقیق کا طریقہ نہیں ہے. تو چلیے اب یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اس باب کو سامنے رکھا ہے جو آپ نے غالباً اس سے گزشتہ سبق میں جو ہے وہ گزر گیا. تو اب آج ہم نے پڑھنا تھا حل یقضی القاضی اور یفتی وہو غضبان. اچھا، اب یہاں جو ہے وہ ایک نیا مسئلہ جو ہے امام بخاری نے پیدا کیا ہے. وہ یہ میں نے آپ کو بتایا کہ تمام مسائل جو ہیں یہ نہ کہ یہ کوئی باب تھا باندھنے والا تھا. بات یہ ہے کہ جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے اور علماء جو ہے وہ اس کے فتوے دینے لگیں تو پھر دوسرے عالم کو جو ہے وہ فکر ہوتی ہے کہ میں کم از کم جو ان کی غلطی ہے اس کو واضح کروں. تو اپنے طور پر جو ہے امام شافعی کا مقولہ بڑا شاندار ہے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز میرے نزدیک حق ہے لیکن یہ غلطی کا احتمال ہے. ممکن ہے کہ اس کے اندر وہ کوئی ایک پہلو صحیح ہو اور دوسرا پہلو اس کا غلط ہو، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ دوسرے کی بات میں صحیح ہو. تو اس لیے تقلید تو ہے، یہ ہے ہی اصل میں انسان کی بیوقوفی کہ یعنی مطلب ایک شخص کے پاس جو ہے وہ ایک پہلو اس کا درست ہے. اب ان کو وہی تو ہوتی نہیں، ایک پہلو سامنے رکھا لیکن ان کے سامنے اصل میں وہ واقعاتی صورتحال ہوتی ہے جو اب جو ہے فقہ کی کتابوں میں موجود نہیں ہے. تو فقہ کی کتابوں میں یہ واقعاتی صورتحال موجود نہ ہونے کی وجہ سے خرابی یہ پڑی ہے کہ لوگ اب فقہ پڑھ رہے ہیں اور حدیث کو نہیں پڑھ رہے. اس کی بنیاد پر جو ہے وہ تمام واقعاتی صورتحال آپ دیکھیں نا، امام بخاری جس طرح احکام کی وضاحت کرتے ہیں شرعی احکام کی، اسی طرح جو ہے وہ واقعاتی صورتحال کی بھی وضاحت کرتے ہیں. میں نے آپ کو آج ایک اور نقطہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی، یہ اصل میں مقلدین کا طریقہ ہے. وہ کیوں؟ وہ اصل میں اس طرح رائے دے کر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے لگانے جاتے ہیں جو ان کے امام کے مقلدین ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کا کام تقلید نہیں ہے بلکہ انہوں نے تحقیق کرنی ہوتی ہے، تو وہ ان علماء کو جو ہے وہ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ میں تو علماء کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اصل جو مسئلہ ہے وہ قرآن حدیث سے سمجھیے، اور اس کے بعد آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ اس کی مثالیں کون کون سی ہیں تو مثالیں کے طور پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو انداز ہے نا کہ بڑے بڑے اماموں کا نام لے لیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس کے مقلد ہیں، ہم نہیں جانتے. بلکہ یہاں تک ایک بات بنا لی ہوئی ہے کہ بھئی کیا کہتے ہیں کہ بھئی امام کو حدیث نہیں پہنچی، کہتے ہیں لو یہ اچھی بات ہے، وہ جائز تھا کہ اس نے ایک مسئلہ بتایا ہے اور حدیث کے بغیر بتا دیا. یعنی ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے حدیث تھی کہ نہیں، لیکن ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ حدیث سے واقف ہوگا. یعنی مطلب گویا کہ دلیل جو ہے وہ ہے کوئی نہیں، اور دلیل جو ہے وہ یہ بنائیے کہ وہ کوئی چھوٹا امام ہے جس کے پاس دلیل نہ ہو. بھئی عقل کوئی بھی نہیں ہوتا، اور شریعت کا کل علم بھی کسی کے پاس نہیں ہوتا. اور یہ سارے امام جو ہیں یہ کہہ گئے ہیں کہ ہم، جیسے کہ امام شافعی کی میں نے آپ کو بات سنا دی ہے، امام شافعی بہت بڑا امام ہے، کوئی چھوٹا امام نہیں ہے. یعنی واحد آدمی ہے جس کی گفتگو لوگ سن کر جو ہے وہ اپنی عربی زبان کا جو ادب ہے اس کو درست کرتے تھے. تو چونکہ یہ اصل عربی ہیں تو میں نے آپ کو جو یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور امام جو ہے بخاری کا طریقہ یہ وہ ہے جو اہل الحدیث اور اہل الاثر، یہ اہل الحدیث سے مراد میری آج کی اہل الحدیث نہیں ہے. آج کی اہل الحدیث تو اصل میں صرف غیر مقلد ہیں،
اور غیر مقلد ہونے کے بعد جو ہے وہ اگر ایک آدمی رفع دین 3 دفعہ کر لیتا ہے اور فاتحہ خلف الامام پڑھ لیتا ہے تو وہ کہیں گے یہ بھی اہل حدیث ہے. جیسے کہ مالابار کے جو شافعی ہیں نا وہ بھی اہل حدیثوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ امام شافعی جو ہیں وہ فاتحہ خلف الامام کے لازمی ہونے کے قائل ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یعنی مقصد یہ ہے کہ شافعی فقہ جو ہے وہ ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، تو اس لیے اہل حدیث یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی اہل حدیث ہیں، حالانکہ وہ اہل حدیث ان معنوں میں نہیں ہوتے، وہ اسی طرح تقلید کرتے ہیں، لیکن تقلید کا ایک فرق ہے. جو مقلدین ہے نا ائمہ ثلاثہ کے، یعنی احمد بن حنبل اور مالک اور شافعی کے، ان کا انداز ایک اور ہے. ان کا انداز اصل میں یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اصول فقہ جو ہے وہ نکالنا ہے قرآن حدیث سے، قرآن و حدیث سے اصول فقہ نکال کر پھر ان اصولوں سے جو ہے وہ طریقہ کار سیکھنا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اجتہاد کیا جاتا ہے. تو وہ اجتہاد کرتے ہیں تو اس طرح اجتہاد کرتے ہیں، لیکن جو حنفی اسلوب ہے وہ بالکل اور ہے. وہ یہ ہے کہ پہلے فقہ اور فقہ کو سامنے رکھ کر پھر وہ اصول ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کا جو ہے وہ تیا پانچا کرے، یعنی قرآن و حدیث میں وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کی تعبیر کی جائے. اور ایک بات عام ہے لیکن بات جو ہے وہ علماء کے لیے بڑی ایک اجنبی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جی فلاں یہ حدیث جو ہے یہ ہماری دلیل ہے. بھئی ساری حدیثیں جو ہے وہ ہماری ہیں، اللہ کے رسول ہم سب کے ہیں. یہ کہنا کہ یہ حدیث آپ کا، اس کا معنی کہ اللہ کے رسول کی آپ ایک بات مانتے ہیں باقی نہیں مانتے، بالکل عملاً طریقہ کار یہ بنا ہوا ہے. اور قرآن مجید نے جو ہے وہ یہود کا طریقہ کار بتایا، فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، شریعت کا بعض حصہ مانتے ہو بعض نہیں مانتے. یہ چیز تو ہے شریعت میں جائز ہی نہیں ہے. لیکن اب یہ عام صورتحال یہ بن گئی ہے، اور یونیورسٹیوں کی صورتحال تو اتنی نازک بن گئی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس فقہ کے مطابق. اب دیکھیں انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، حالت اس کی یہ ہے کہ کہنے کو تو وہ بڑی اونچی یونیورسٹی بنی اور انٹرنیشنل یونیورسٹی بن گئی، لیکن اس کے اندر انداز کیا ہے؟ تمام کا تمام انداز یہ ہے کہ فقہ حنفی کو انہوں نے ثابت کرنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اصل میں فقہ جو ہے وہ اصل ہے، وہ اصل شریعت ہے، اس لیے فقہ اور شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ بالکل اس کا تو ایک چھوٹا طالب علم جو ہے اس کو سمجھا دیا جائے وہ بھی سمجھتا ہے کہ بھئی ایک تو وہی ہے اور وہی صرف کتاب و سنت ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جتنے اجتہادات ہیں وہ اجتہادات ان کا اطلاق ہے، اور جو ان اجتہادات کا جو نتیجہ ہے جس کو فقہ کہتے ہیں اس کے وہ جو ہے غیر معصوم کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ صورت واقعہ اس کے اندر ہوتی نہیں. تو اس طرح سے فقہ کہ یہ شریعت کے نام پر جو ہے وہ گمراہی پھیل رہی ہے، اور ایسی ایسی یونیورسٹیاں جو اسلامی نام کہلاتی ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، لوگ اپنے بچوں کو وہاں داخل کروا دیتے ہیں اور ان کی تربیت یہ ہوتی ہے. چونکہ مجھے واسطہ پڑا ہے اس لیے جو ہے وہ بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. چلیے یہ باتیں آپ کو جو ہے کچھ بتا دی ہیں. اب آپ اس کو پڑھیے کہ کیا قاضی جو ہے فیصلہ کرے یا مفتی جو ہے وہ فتویٰ دے غصے کی حالت میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلو جی اب حدیث سے پڑھی تھی ہم نے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ جو ہیں وہ اپنے باپ ابو بکرہ سے جو ہے وہ اس طرح روایت کرتے ہیں کہ میرے باپ نے جو ہے وہ مجھے لکھا، اور میں اس وقت جو ہے وہ سجستان میں، یہ جو فارس کے علاقے ہیں نا وسط ایشیا کے، ان میں سجستان ہے، تو جو ہے وہ اس وقت وہ سجستان میں قاضی تھا. اچھا کیا مجھے لکھا، ہدایت کیا دی؟ بِأَلَّا تَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانٌ، کہ تو نے دو شخصوں کے درمیان میں فیصلہ نہیں کرنا اس حال میں کہ تجھے غصہ ہو. اچھا تو یہ اب اللہ کے رسول کا فرمان ساتھ لکھا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ. دیکھیں یہ انداز ہے محدثین کا کہ ایک مسئلہ بھی اگر بتائیں گے تو فوراً اس کی دلیل جو ہے وہ ساتھ ذکر کریں گے. سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، نہ فیصلہ کرے کوئی ثالث دو کے درمیان اس حال میں کہ
کہ وہ غصے میں ہو۔ اب آپ دیکھیے نا، یہاں معاملہ تو صرف آیا ہے جج کا۔ امام بخاری نے باب اوپر جو ہے وہ دو چیزوں کا باندھا ہے، جج کا بھی باندھا ہے اور ساتھ مفتی کا بھی باندھا ہے۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ شریعت کی تشریح کے اعتبار سے مفتی ہو یا جج ہو دونوں برابر ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جج جب کسی معاملے میں فیصلہ کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا ہے، تو اس جھگڑے کے بارے میں اس نے فیصلہ کر کے جھگڑا ختم کرنا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ درست نہ بھی ہو، پھر بھی اگر جج جو مطلب ہے بڑا جج ہے جس کے پاس جو اختیار ہے آخری، اس نے فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد جو ہے کوئی آدمی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا، فیصلہ ماننا پڑے گا، لیکن وہ فیصلہ صرف فریقین کے لیے حجت ہوتا ہے۔ ہاں جو شریعت کی بات ہے نا، وہ اللہ کے رسول کے کا حکم ہوتا ہے، اس لیے اس کی حیثیت جو ہے وہ دائمی ہوتی ہے اور اس کی حیثیت عام بھی ہوتی ہے۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ امام بخاری جو ہیں وہ یہاں عنوان میں دو مسئلے بیان کر رہے ہیں جی، لیکن ویسے یہ ہے کہ یہاں بات صرف قاضی کی ہے۔ تو میں آپ کو ایک انشاءاللہ آئندہ باب آنے والا ہے، اس کے اندر یہ بڑی مشکل ہے جو علماء کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں نے اصل میں یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے نا، امام شافعی کا طریقہ کار اور امام بخاری کا طریقہ کار ہے تو ایک، لیکن ان کی اصطلاحات جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ امام شافعی کی جو ہے وہ کتاب و سنت جو وہی ہے، اس کے علاوہ استدلال کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ امام شافعی کے نزدیک قیاس کراتی ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک قیاس جو ہے وہ اتنا وسیع ہے کہ آپ وہی کے علاوہ ہر بات جو آپ کہیں گے وہ قیاس ہوگا۔ اصل میں وہ اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے، امام شافعی اس بات کے زبردست قائل ہے کہ کتاب و سنت کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہو کہ کتاب و سنت کے اندر بعض چیزوں کا حل نہیں ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے دین ہی مکمل نہیں کیا۔ تو حالانکہ دین مکمل ہوتا ہے قرآن مجید کو ساتھ رکھ کر، اور ساتھ حدیث کی جو وضاحتیں ہیں اور حدیث کے جو بیانات ہیں ان کو ساتھ رکھیں تو ہمارے لیے ہر مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ امام شافعی بھی جو ہے وہ اس کا چیلنج پیش کیا کرتے تھے۔ میں تو خیر بہت ایک چھوٹا طالب علم ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربانی کر دیتے ہیں، میرے پاس کوئی سوال آتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ مشکل نہیں ہوتی، جس کا جو ہے وہ ایمان ہو کہ ہمیں حدیث کو ساتھ لے کر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ امام شافعی کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ ہر وہ مسئلہ جو وحی میں نہ ہو لیکن وحی سے اجتہاد کر کے، انہوں نے اجتہاد ان کے نزدیک اور قیاس استدلال امام شافعی کے نزدیک تمام کی تمام چیزیں ایک معنی رکھتی ہیں، یعنی آپس میں یہ مترادفات ہیں، الفاظ کا فرق ہے، مفہوم ایک ہی ہے۔ تو اس لیے امام شافعی نے جب یہ بات کی ہے نا اجتہاد کی، تو اجتہاد کی بات کے بعد کہتے ہیں ہوا القیاس، اجتہاد سے مراد قیاس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ جو کتاب و سنت سے آپ استنباط کرتے ہیں نا، یہ ساری صورتیں جو ہیں یہ قیاس کراتی ہیں۔ انہوں نے اصل میں لفظ قیاس کو جو ہے وہ استعمال کر لیا، اس لیے کہ وہ شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی کے، اور اس طرح سے ان کا تعلق جو ہے وہ اہل الرائے سے بھی ہے۔ تو اس بنا پر امام شافعی جو ہے وہ اہل الرائے کی بعض باتوں کو جو ہے وہ اصطلاحات کو بھی جو ہے وہ اہمیت دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جب معنی ہم نے بتا دیا کہ یہاں مراد قیاس سے اجتہاد ہے۔ اب دیکھیے نا، ہمارے ہاں عام طور پر اہل حدیث کا ایک طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیاس کے نام پر تو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں کوئی شیطنت کی بات آ گئی ہے، اور ان کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا قیاس جو ہے وہ شیطان نے کیا تھا۔ بھئی یہ خدا نہ خواستہ جو ہے، نہ امام شافعی جو ہیں وہ شیطان ہے، نہ امام ابو حنیفہ شیطان ہے، اور نہ جو دوسرے لوگ اجتہاد کرنے والے ہیں وہ شیطان ہیں۔ یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں۔ آپ اپنے طور پر تو خوش ہو رہے ہیں فتوے لگا کر، لیکن حقیقت میں آپ نے بہت بڑے بڑے اماموں کو جو ہے وہ گالی دے دی۔ تو اصل میں امام شافعی ہوں یا امام بخاری ہوں، یہ اہل الحدیث کا ایک موقف ہے کہ کتاب و سنت جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے بس۔ اس کے بعد جو ہے جو فقہ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مثالیں ہیں ہمارے لیے کہ آپ مثالوں سے سمجھیے، لیکن فقہ کے بارے میں میری رائے تو یہ ہے کہ آپ فقہ کی تحقیق کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے سامنے جو ہے واقعاتی صورتحال جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اب جب کتابوں میں واقعاتی صورتحال اڑ گئی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو اختلاف ہی نظر آئے گا، اور جس کو آپ پانچ چیزوں کا اختلاف سمجھتے ہیں، اگر حقیقی دیکھیے تو وہ
5 صورتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ابن تیمیہ نے تفسیر کے اصولوں میں یہ چیز بیان کی ہے. آپ دیکھیے نا، یہ ہماری ایک بلڈنگ ہے. چلیے میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ بلڈنگ ہے نا، آپ ادھر دیکھیے یا ادھر دیکھیے تو آپ کو ایک صورتحال اور نظر آئے گی، اور ادھر دیکھیے تو آپ کو ایک صورتحال اور نظر آئے گی. اس لیے وہاں دیکھیے کھڑکیاں ہیں، ادھر کھڑکیاں نہیں ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اصل میں علماء کو اس کا بڑا مغالطہ ہوتا ہے. ایک چیزیں ہم مانا ہوتی ہیں لیکن ہر ایک نے اس کو ایک پہلو سے دیکھا ہوتا ہے. میں اس کی ابن تیمیہ نے جو مثال دی ہے وہ تو یہ دی ہے کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے. اس بلڈنگ کے آپ شمال میں جائیں تو اس بلڈنگ کا ایک الگ رخ ہوتا ہے اور نقشہ بھی الگ ہوتا ہے. اس کے جنوب میں جائیں تو اس کا نقشہ اور ہوتا ہے، اور اس کے مغرب میں جائیں تو اس کا نقشہ اور ہوتا ہے، اس کے جنوب میں، اس کے مشرق میں جائیں تو نقشہ اور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہے وہی ایک بلڈنگ جس کی متنوع شکلیں ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی آراء جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بڑی اچھی صفائی ہے کہ علماء جب فتویٰ دیتے ہیں، یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مخصوص صورتحال ہوتی ہے. اس مخصوص صورتحال میں جو ہے پھر وہ جب فیصلے دیتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا جو ابن قیم نے ذکر کیا ہے طرق الحکمیہ میں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک لڑکا جو پیش ہوا جج کے پاس، اس کے خلاف دعویٰ تھا کہ اتنی بڑی رقم اس نے جو ہے وہ دوسرے کی دینی ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ میرا لڑکا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس نے میری ساری دولت تباہ کر دی، اور جب بھی میں اس کو ملامت کرتا ہوں اس کی ماں جو ہے وہ میرے سامنے آ جاتی ہے لڑائی کے لیے. عورتوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب خاوند جو ہے بوڑھے ہو جائیں پھر ان سے لڑائی کرتی ہیں. تو یہ جب میرے سامنے آ جاتی ہے لڑنے کے لیے تو اس وقت جو ہے میں کیا ہے کہ میں نے اپنی دولت جو ہے سنبھال دی ہے. اب جو ہے وہ اس نے ایک طریقہ سوچا ہے، میرے بیٹے نے وہ طریقہ یہ سوچا ہے کہ میں جج کے اپنے دوست کو سمجھایا ہے کہ پیسے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ تم ایک دعویٰ کرو اتنی بڑی رقم کا، اور جب وہ بڑی رقم کا میں اقرار کر دوں گا تو جج کہے گا ٹھیک ہے اقرار ہو گیا، بات ختم ہوئی، اتنی رقم اسے جو ہے وہ ادا کرو. اب جو ہے وہ اتنی رقم میرے پاس تو ہے کوئی نہیں، اور اس وقت تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے الحمدللہ جو قانون ہے نا، کسی عورت کا بچہ جو ہے زیادہ روتا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز چھوٹی کر دیتے کہ بھئی اب یہ عورت جو ہے بیچاری پتہ نہیں بچہ کیوں رو رہا ہے تو یہ اس کو سنبھال سکے. تو آپ کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ یعنی عورتوں کا دھیان رکھتے، بچوں کا دھیان رکھتے، اسی طرح بوڑھوں کا دھیان رکھتے، بیماروں کا دھیان رکھتے. یہ شریعت ہے جس کے اندر یہ آسانیاں ہیں. لیکن ہم جو ہے وہ بہت پکے بن کر جو ہے جیسے ہمارے اندر ایک آدمی جو ہے وہ معمولی سی بات پر مفتی اعظم بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے ہاں ہی ایک آدمی بیٹھتا تھا یہاں، تو ایک دن تھوڑی سی بات ہوئی تو کہنے لگا جی میں تو عشاء کے وقت جو ہے وہ بالکل فوراً سو جاتا ہوں، عشاء کے بعد تو جاگنا جائز ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ تمہیں مسئلے کا پتہ نہیں ہے. ایک حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جاگتے نہیں تھے. لیکن دیگر حدیثیں موجود ہیں، آپ کے مہمان آئے تو آپ نے کتنی دیر تک جو ہے وہ ان مہمانوں کے ساتھ بات چیت کی. اسی طرح لوگ مسئلہ پوچھتے تھے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد تقریر بھی کر لیتے تھے، سارے کام کرتے تھے. اور تم کہہ رہے ہو کہ میں نے دین نہیں پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، حالانکہ جو میں کہہ رہا تھا وہ عشاء کی نماز کے بعد نہیں ہے، وہ عشاء کی نماز سے پہلے ہے. لیکن وہ کہتا تھا میں عشاء کی نماز جب پڑھوں گا تو رستہ جو ہے اس رستے میں میرا وقت جائے گا جو میرا سونے کا ہے. یہ بڑی اصل میں بیوقوفی کی بات ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ مفتی اعظم بن گیا. یہاں آ کر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ جو کیمرہ ہے نا جی اس کو ہٹا دے، میں نہیں آ سکتا اس کیمرے کی موجودگی میں. حالانکہ کیمرہ اس کی تصویر لیتا ہی نہیں ہے، وہ یہاں بیٹھتا ہے. کیمرہ جو ہے یہ میری تصویر لے رہا ہے، وہ اس لیے کہ میری گفتگو جو ہے وہ آن لائن جا رہی. تو اس طرح کی بیوقوفیاں اگر ایک انسان کرے گا تو صحیح بات ہے دین کے بارے میں نفرت پیدا کرے گا. تو یہ آپ کے ساتھی کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کے ساتھی کا یہ حال ہے، مطلب یہ کیا پیدا کرے گا؟ یہ نہیں وہاں بھی یہ اس طرح نفرت پیدا کرتا ہوگا. اس طرح کے جو فتوے، کیونکہ مجھے ایسے لوگوں سے اتفاق پڑا ہے. ایک اور آدمی تھا، میں نے اس کو 3 مہینے رکھا تھا، وہ اتنا بڑا مفتی تھا، الگ تھا جاہل. ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم ٹوپی نہیں پہنتے، ہمیشہ سر جو ہے وہ منڈا کے رکھتا تھا، اور جو ہے وہ تو مجھے کہتا ہے سنت نہیں ہے، سنت نہیں ہے.
شعیب ہمارے پاس رہا ہے 3-4، میرا رشتہ دار تھا، ہاں جی، اور وہ آدمی جو ہے اس نے اپنی بیوی مار دی اس بنیاد پر کہ بیوی کو کیا کیا، بیوی کو جو ہے تکلیف ہو گئی، اور انہوں نے ایک اسپتال میں اسے داخل کرا دیا، کہتے ہیں یہاں اسپتال میں جو مرد ہیں، تو وہ کہا میں اس کا خاوند ہوں، اس کو لے گیا وہاں سے اور جا کر گھر میں ڈال دیا۔ بیوی وہ اتنی بیمار تھی کہ اس کا حمل بھی تھا 5-6 مہینے کا، اور ساتھ ہی اس کو ہیپاٹائٹس تھا، وہ بے ہوش ہو گئی، ہوش ہی نہیں آئی اس کو، صحیح اللہ کے پاس چلی گئی۔ لیکن جب وہ جو ہے وہ خواب میں اس کو خیال و طرف کہ وہ آ گیا شعیب، کہتی ہے اس کو دور لے جاؤ، اس کو دور لے جاؤ، اتنی نفرت تھی اس کو اپنے خاوند سے، لیکن وہ بیچاری مر گئی، اور اس کے 5-6 بچے ہیں جو اس وقت جو ہے وہ مصیبت میں ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے اتفاقات ایسے ہوئے ہیں کہ جو انتہا پسند لوگ ہوتے ہیں نا، اصل میں ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ مفتی اعظم بن کر آ جاتے ہیں نا، حالانکہ دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب آپ کو تو اس نے نہیں بتائی یہ چیزیں، اور بھی اس نے بڑی حرکتیں کی ہیں، میں کچھ باتیں بتانا نہیں چاہتا آپ کو، وہ بالکل پاگل بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اب وہ کہتے کیا ہے کہ اس نے کہا میں صبح کی نماز سے اس لیے رہ جاتا ہوں کہ رات عشاء کی نماز بندی ہو جاتی ہے جو، اور فلاں آدمی جو ہے مراد یہاں معاذ بن جبل ہے، مما یطیل بنا فیہا، کہ اس نماز کے اندر جو ہے وہ لمبا کر دیتا ہے نماز کو۔ قال فما رأیت النبی قط اشد غضبا فی موعظۃ منہ یومئذ، اللہ کے رسول کو میں نے اس روز جو ہے وہ اتنا شدید غضبناک دیکھا کہ میں نے کبھی آپ کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگو انا منکم منفرین، تمہارے اندر وہ لوگ ہیں جو نفرت دلانے والے ہیں۔ فایکم ما صلی بالناس، تو یہ ایکو ما ہے اصل میں لفظ، فایکم ما صلی، بس تم میں سے جو بھی ہے جس نے لوگوں کو نماز پڑھانی ہو، یعنی ما جو ہے یہ مصدریہ ہے ساتھ ایکم کے بعد، یہ اس کو جو ہے وہ یہ عام اینما، اس طرح کما، یہ سارے ما جو ہے یہ اس کو زائدہ کہتے ہیں۔ تو فلیوجز، وہ نماز کو مختصر کرے، اس لیے کہ نماز میں بڑی عمر کے لوگ بھی موجود ہیں اور کمزور لوگ بھی موجود ہیں اور صاحب حاجت بھی موجود ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ نماز میں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اب یہاں جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ بلکہ جو ہے وہ یہ فتویٰ ہے۔ چلیے یہ اب تیسری حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ خبر دی ہے اپنے بیٹے کو، تو خبر کیا دی ہے، یعنی اس نے جو عبداللہ بن عمر نے خبر دی تھی نا، اس کو روایت کر رہا ہے اصل میں سالم بیٹا، انہو طلق امراتہ، کہ عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہی حائض، اور اس کو جو ہے وہ حیض آ رہا تھا، یعنی ماہواری کے دن تھے۔ فذکر عمر للنبی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضرت عمر ان کے پاس آ گئے اور آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، اس نے میرے بیٹے نے تو یہ کام کیا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہے، تو آپ غصے میں آ گئے۔ فتغیظ فیہ رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غصے میں آ گئے۔ آپ کا غصہ 2 وجہ سے تھا، ایک تو اس وجہ سے تھا کہ اس چیز کا دھیان رکھے بغیر کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ حیض کے اندر جو ہے وہ طلاق نہ دی جائے، تو اس نے جو ہے وہ اس حکم کا سامنا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ حیض کی حالت میں طلاق ہوتی نہیں، جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو یہ اہل الرائے تو کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن جن کے نزدیک فاسد کا اور باطل کا فرق ہے ان کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی، تو حیض کی حالت میں جن کے ہاں فرق ہے جی ان کے ہاں طلاق نہیں ہوتی، نہیں، جن کے ہاں فرق نہیں ہے نہیں ان کے ہاں نہیں، ان کے ہاں نہیں ہوتی، تو لیکن جن کے ہاں فرق ہے انہوں نے ہر چیز جائز کر دینی ہے فاسد کہہ کے، یعنی مطلب شریعت کا نظم تھا نہیں، انہوں نے توڑ دینے ہیں۔ اب یہ بھی تو نظم ہے نا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہ دی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضرت ابن عمر کا معاملہ ہے۔ تو
تو ایک معاملہ اور ہے، میں ذرا اس کو ترجمہ کرنے کے بعد پھر آپ کو بتاتا ہوں. تو اب اللہ کے رسول کے پاس حضرت عمر آئے ہیں شکایت لے کر. حضرت عمر سب چیزوں کا دھیان رکھتے تھے اپنے گھر میں. اب دیکھیے معاملہ جو ہے انہیں پتہ تو چل گیا کہ طلاق دی ہے، اور یہ بھی علم ہوا کہ یہ ہے ماہواری کی حالت میں دی ہے. اب ساری باتیں جو ہے وہ جان کر اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. تو اللہ کے رسول بڑے غصے میں آ گئے. آپ نے فرمایا کہ جاؤ اسے حکم دو کہ وہ اس سے رجوع کرے. اصل میں لفظ رجوع سے بڑا دھوکا ہوا ہے. ہاں یہاں مراد اصل میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ بیوی بنا لے. ہاں لغوی معنی میں ہے. یہاں وہ رجوع جو اصطلاحی لفظ ہے نا وہ مراد نہیں ہے جی، لیکن وہ بھی مراد ہے. کیا بات ہے بھائی، نہ باتیں کرو آپس میں جی. تو اگر آپ کو فون آ گیا تو فون ادھر لے جائیں. پتہ ہے عدالتوں میں تو یہ موبائل چھین لیا کرتے ہیں. آپ سے بھی چھین لیا جائے تو مزہ آ جائے گا ماشاءاللہ. مجھے پتہ ہے عدالتوں میں اگر اس کی گھنٹی بج جائے نا تو وہ کیا کرتے ہیں اسی وقت جو ہے وہاں پھینک دیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اینٹیں مار کر اس کو پیس دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں. اچھا جی، تو اب آپ نے یہ فرمایا نہیں، ہاں ایک منٹ، کہ وہ رجوع کرے اور پھر اس کو رجوع کے بعد اپنی بیوی بنا کے رکھے. یا رجوع سے مراد وہ رجوع بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ رجوع اس کے معنی ہوتا ہے کہ پہلے طلاق ہو گئی ہے، طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے. یہاں اس لیے ہم لغوی معنی میں لے رہے ہیں کہ طلاق تو ہوئی نہیں. ہاں یعنی لغوی معنی بھی اس کا بن سکتا ہے. تو اس لیے یراجعھا چاہیے کہ وہ اس کو جو ہے وہ مراجعت کر کے اس کو پھر سنبھال کے بیوی بنا کے رکھے. حتیٰ تطہر، یہاں تک کہ اس کو جو ہے وہ طہر آ جائے. اچھا اب دیکھیے اس طور میں اس نے طلاق نہیں دینی. اب دیکھو نے ایک نظام بتایا ہے، اس طہر میں اس نے طلاق نہیں دینی. حالانکہ دے سکتا تھا، اس لیے کہ حیض میں طلاق منع تھی، طہر میں تو طلاق منع نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے بعد جو طہر آئے گا اس میں تم نے طلاق نہیں دینی. اچھا ثم تحیض، پھر وہ جب حیض میں آ جائے، پھر اس کے بعد جب طہر آئے تو اب اگر تمہاری نیت طلاق دینے کی ہے تو دے سکتی ہو. فَإِن بَدَا لَهُ أَن يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقَهَا، اگر یہ اسے مناسب سمجھے تو اس کو طلاق دے تو اس کو طلاق دے سکتا ہے. اب یہاں جو ہے وہ ایک لفظ تو ہے کہ یہاں مراجعہ سے مراد جو ہے وہ طلاق کے بعد رجوع نہیں ہے، بلکہ مراجعہ سے مراد جو ہے وہ اس کو دوبارہ بیوی بنانا ہے. اس لیے کہ اگلا لفظ خود بتا رہا ہے کہ یہاں مقصود ہے اس کو جو ہے وہ بیوی بنا کے رکھے. اور اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ طہر کا انتظار کیوں کروایا ہے؟ اصل میں ایک نظام کو بنانے کے لیے، ورنہ اس طور کی جو ہے وہ ضرورت نہیں تھی، لیکن نظام بنایا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر چیز کا ایک نظام بناتے ہیں، اور یہ نظام جو ہے یہ کیسوں سے نہیں بنتا. تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتایا ہے. تو یہاں بھی جو ہے یہ معاملہ فتوے کا ہے. تو بارصورت میں نے آپ کو بتایا، لیکن امام بخاری کا یہ جو عنوان ہے انشاءاللہ ایک ابھی واقعہ آ رہا ہے بعد میں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. چلیے اس کا باب پڑھ ہی دیتے ہیں جو واقعہ آگے آ رہا ہے. شیخ ایک جگہ پہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ وہ طلاق شمار کی گئی، انہوں نے کہا ہاں کی گئی. میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کو بتاؤں کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. حدیث آپ لائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. حدیث صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے نا، اس کی یہ بہت صحیح الفاظ ہے. جی نہیں، جو بھی ہے میں نے آپ کو بتایا اس کا وہ معیار نہیں ہے جو اس کا معیار ہے. اور یہ ہے کہ اس سے جو مسئلہ نکل رہا ہے وہ ٹھیک ہے. ثم یمسکھا، پھر اس کو سنبھال کے رکھے. جی اب اس میں ایک بات جو ہے وہ میں اور بتا دینا چاہتا ہوں، وہ بڑی اہم ہے. وہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ طلاق تو دی ہے عبداللہ بن عمر نے، اور جا کر مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عمر. ہمارے ہاں چونکہ اسلامی نظام بالکل گھروں سے بھی ختم ہو چکا ہے. اب جو ہمارے ہاں یورپ اور امریکہ کا ہے، اس صورت میں جو ہے وہ نہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں.
چونکہ یورپ میں تو حال یہ ہے کہ اگر کوئی باپ جو ہے بیٹی کے درمیان میں مداخلت کرے تو رات کو باہر نہ نکل، تو پولیس کو فون کرتی ہے، آ کے باپ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ یہ اس کی آزادی میں خلل ڈال رہی ہے۔ تو جہاں یہ نظام ہو وہاں تو پھر ایسا ہی نظام بننا ہے نا کہ بیٹے بھی کہتے ہیں ہمیں اب کیا بات ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے۔ نافرمانی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، اور قرآن کی آیتیں جو ہے وہ ساری ان کے لیے نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، ان کو سناتے ہیں ضرور۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ ذلیل بھی ہو جاؤ۔ پھر کہتے ہیں مجھے آپ نے برا بلا کہا اس لیے میں آپ کے سامنے زبان چلا رہا ہوں۔ بھائی بڑی بات ہے، ذلیل ہی کیا نا، تو باپ کے سامنے تو انسان ذلیل ہوتا ہی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی یہ نہیں کہا کہ جناح الذل من الرحمہ، یعنی باپ کے ساتھ شفقت کی صورت میں جو ہے وہ تم یوں کرو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ اصل میں انسان، مولوی جو ہے، کسی نے کہا تھا نا اللہ کرے میری مرغی مولوی کے ہاتھ میں نہ آئے، اس لیے کہ اس نے تو حلال کر کے کھانی ہے۔ اگر مولوی کے ہاتھ میں نہ گئی تو کوئی کہے گا چلو حرام ہے کھا لو، لیکن مولوی نے تو حلال کر کے کھانی ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال ہے نا ایسی، تو میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اسلامی نظام کے اندر ایک ہوتا ہے خامد۔ ویسے تو نکاح کے سلسلے میں جو ہے وہ خامد کو اختیار ہوتا ہے، یعنی اس ولی کے بغیر بھی نکاح کرنے کا، لیکن ویسے صورتحال یہ ہے کہ اگر باپ ناراض ہو تو پھر جو ہے وہ جہاں باپ ناراض ہو وہاں نکاح نہیں کر سکتا، یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اور اصل میں اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ ایک واقعہ ہے، اور وہ ابو داؤد میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت یہ کی کہ عبداللہ بن عمر کی بیوی جو ہے مجھے بڑی ناپسند ہے، اور میں اسے کہتا ہوں کہ اس کو طلاق دے دو۔ وہ کہتا ہے میری بیوی ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے طلاق دے، وہ تو میری بیوی ہے۔ اب دیکھیے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری بیوی کے درمیان میں مداخلت کیا ہے، حالانکہ جو خاندان کا بڑا ہوتا ہے نا، آپ کو یہ بتاؤں کہ جتنے بھی رشتہ داریاں اور یہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں خاندان کے بڑے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ جن خاندانوں میں کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہو یا کوئی اور عہدیدار ہو، سارے اپنے معاملات ان سے حل کرواتے ہیں۔ اگر اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے اس وقت جا کے فوراً جو ہے وہ اس کے باپ سے کہیں گی۔ عورت کا اگر خامد کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو فوراً اس کے باپ کے پاس شکایت لے کے جاتی ہے، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کا اختیاری کوئی نہیں ہے کہ میری بیوی کے معاملے میں دخل دے۔ تو بہرحال یہ سارے تجربے الحمدللہ مجھے اس لیے ہو چکے ہیں کہ میں ماشاءاللہ اب بڑی شادیاں بھی کر چکا ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ، بلکہ ایک مضمون شائع ہوا ہے رشد کے اندر کہ باپ سے جو ہے وہ شادی کے معاملے میں مشورہ ہو سکتا ہے۔ تو اس میں لفظ مضمون کے اندر مشورے کا لفظ استعمال کیا۔ میں نے کہا اچھا اب یہاں تک بات آ گئی کہ مشورہ بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہاں جب عبداللہ بن عمر کی شکایت جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس گئی ہے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر کو بلا لیا۔ جب بلا لیا تو انہیں کہا کہ اے ابن عمر، تیرا باپ جب کہتا ہے اپنے باپ کی اطاعت کر۔ لیکن جب یہ بات آ گئی اپنے باپ کی اطاعت کر، ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول کا حکم تو اصل میں باپ کی اطاعت کا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں اس کو طلاق دے، تو باپ کی اطاعت کر، ورنہ وہ کہتا کہ جی میں تو اللہ کے رسول کے کہنے پر طلاق دی ہے۔ باپ کی اطاعت کر، اس کا معنی یہ ہے کہ باپ کو طلاق دلانے کا بھی حق ہے، اور اس کے اگر طلاق دلانے کا حق ہے تو پھر نکاح تو اس سے چھوٹی چیز ہے، پھر نکاح باپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے بڑے بڑے ایسے واقعات دیکھے ہیں، بڑے بڑے علماء صرف اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ انہوں نے اپنے باپ کے کہنے پر جو ہے وہ شادی نہیں کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلہ آیا تھا، مجھے پتہ ہے، آپ کو بتاؤں، احمد بن حنبل کا واقعاتی صورتحال جو تھی وہ نہیں تھی جو اللہ کے رسول کی تھی۔ آپ وہ الفاظ نہ دیکھیے، اس کے پیچھے واقعاتی صورتحال دیکھیے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض دفعہ صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ باپ ایسے ہی جو ہے وہ جوش میں آیا ہوتا ہے، اس وقت تو کسی کو درمیان میں پڑھ کر جو ہے وہ صلح کروانی چاہیے۔ لیکن اگر باپ جو ہے وہ حضرت عمر کی طرح کا ہو کہ حضرت عمر کی طرح آپ جو ہے وہ صحیح بات کر رہے ہوں، دین کی وجہ سے نفرت ہو، تو پھر حضرت عمر کی بات نہیں ٹالی جا سکتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں جو ہے وہ یا تو آ کر یہ بیان کرے، احمد بن حنبل نے یہی بات کہی تھی
کہ نہ تو عمر ہے نہ وہ ابن عمر ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ شریعت صرف ان کے لیے ہے. اتنا عقل مند اتنا دانا اگر ہو تو نہیں یہ بھی بات نہیں ہے. یہ دنائی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ اصل میں واقعاتی صورتحال کا مقابلہ ہے کہ وہ واقعاتی صورتحال جو ابن عمر اور عمر کی تھی تمہاری وہ نہیں ہے. یہ وہ بات ہے. اس لیے کہ عقل مندی اور دنائی جو ہے وہ تو اصل میں ایک بعض دفعہ ایک عقل مند آدمی بھی بیوقوفی کی بات کر دیتا ہے، یہ کوئی معصوم تو کوئی نہیں نہ ہوتا. تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ مسئلہ بڑا زیر باس آیا تھا عدالت میں، اور اس کے اندر جو ہے وہ بلکہ ایسا ہوا کہ ایک بریلوی تھے، وہ میجر صاحب کہلاتے تھے اپنے آپ کو، اور بریلوی میں بڑے فعال تھے. تو ان کے بیٹے نے جو ہے وہ ان کی رضا کے بغیر شادی کرنا چاہیے. تو وہ ہمارے پاس ہے کہنے کہ میرا بیٹا شادی کر رہا ہے اور مجھ سے پوچھے بغیر کر رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا ایسا کریں کہ آپ ایک کیس کر دیں، دعویٰ کر دیں، اور اس دعوے میں یہ حدیث پیش کر دیں حضرت عمر والی اور عبداللہ بن عمر والی کہ باپ کے کہنے پر اگر طلاق دینی ضروری ہے تو پھر باپ کے کہنے سے نکاح بھی نہیں کر سکتا باپ اگر منع کرے تو. وہاں یہ دلیل پیش ہوئی، جج نے اسٹے دے دیا. لیکن بعد میں چونکہ بریلوی تھے انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ اصل میں آپ کو حدیث نے خراب کیا ہے. چونکہ حنفیوں کے نزدیک یہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو حدیث پڑھنے والے ہیں ان کے لیے تو مسئلہ ہے. تو اسی میں نے آپ کو بتایا کہ جس نے نظام تباہ کر دیا اس کو کیا پرواہ ہے کہ بڑا خاندان میں کون ہے کون نہیں. اب صحیح بات یہ ہے کہ جب میرے بچے مجھے کہتے ہیں کہ جی بھائی آپ کی بیٹی تو نہیں ہے، اب تو ہماری بیٹی ہے، مجھے اس کو بڑا دکھ آتا ہے کہ جتنے فائدہ آپ اٹھاتے ہیں وہ سارے میرے نام سے اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ جو لوگ رشتہ دیتے ہیں نا وہ بھی مجھے دیکھ کر دیتے ہیں، اور ویسے کہتے ہیں آپ رائے بھی نہیں دے سکتے. اس لیے میں نے آپ کو جو ہے یہ بات بتائی ہے. اچھا جی، اب یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن میں چلیے اتنا وقت ہے کہ میں آپ کو کچھ تھوڑی سی وضاحت کر سکتا ہوں. مر آل القاضی ان یحکم بعلمہ فی امر الناس اذا لم یخف الظنون والتہمۃ. جس کی رائے یہ ہے، یہ اپنی بات نہیں کہی انہوں نے. امام بخاری جو باب باندھتے ہیں نا، یہ بھی اس کے بارے میں آپ سمجھ لیجئے. امام بخاری فتوے نہیں دیتے باب سے. امام بخاری جو ہیں وہ صرف واقعاتی صورتحال جو ہے واضح کرتے ہیں. بعض دفعہ شرعی رائے بھی اس میں اشارہ کر دیتے ہیں، لیکن تفصیل تو اس میں نہیں ہوتی. واقعاتی صورتحال جو ہوتی ہے نا، امام بخاری ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں سوال و جواب نہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے کہ باب سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ حدیث میں ہوتا ہے. اس کی تردید مولانا عبدالسلام بستوی جنہوں نے جو ہے وہ سیرت البخاری لکھی ہے انہوں نے تردید کی ہے. انہوں نے کہا نہیں، بخاری صرف مسئلہ بیان کرتا ہے، یعنی یہ صورتحال واقعی ہے اور یہ مسئلہ درپیش ہے. اب اس مسئلے کا جو ہے وہ حل کیا ہے، اس کے مختلف حل جو ہے وہ امام بخاری حدیثوں سے پیش کرتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے وہ جب سمجھتے ہیں بڑے ائمہ کا نام لے کر بھی ان کی مثالیں پیش کر دیتے ہیں تاکہ تقویت مل جائے. تو اب یہاں جو ہے یہ مسئلہ آیا ہے کہ اپنے علم کے مطابق قاضی جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. مثال کے طور پر گواہوں کے بغیر جو ہے وہ قاضی کو علم ہو کہ یہ آدمی جو ہے یہ گناہ گار ہے، یہ غلط ہے، تو کیا اس کے خلاف قاضی فیصلہ دے سکتا ہے؟ جج بھی وہی ہو اور گواہ بھی وہی ہو. جی ہاں. اب یہ ہے کہ نہیں مطلب خود جج فیصلہ کر رہا ہے اور گواہ خود ہے. جی، اس نے خود ایک چیز دیکھی ہے، خود ایک چیز جانتا ہے، کسی طرح سے اس نے جان لیا ہے. تو اب جو ہے وہ کیا کرے؟ کیا وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے سکتا ہے؟ اصل میں امام بخاری نے یہاں ذکر تو کیا قاضی کا، لیکن جو دلیل لائے ہیں وہ فتوے کی لائے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو وہاں یہ بتایا تھا کہ فتویٰ اور جو قضاء ہے نا وہ بہت سی چیزوں میں ایک ہی حکم رکھتے ہیں. جی، مثلا فتوے کے لیے صورت واقعہ ہونا بڑا ضروری ہے، جیسے کہ نزاع کے لیے بڑا ضروری ہے کہ نزاع کی تفصیلات کا آپ کو علم ہو. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ جو قضاء ہے نا وہ تو ان دونوں کے لیے واجب ہوتی ہے کہ اس کو مانیں. فتویٰ جو ہے ایک شرعی رائے ہوتی ہے
کوئی اگر اس کی مخالف شرعی رائے دے تو اس کی بات بھی مان سکتا ہے. تو فتوے کو ماننا ضروری نہیں ہوتا، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ قضا جو ہوتا ہے وہ قابل تنفیذ ہوتا ہے، فتویٰ قابل تنفیذ نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ فتویٰ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اس کا مقصد ہوتا ہے کہ شرعی رائے کیا ہے، کیا بنتی ہے، شرعی رائے دے دینا. تو اس لیے لیکن امام بخاری نے یہاں باب قاضی کا اس لیے باندھا ہے کہ ان کے نزدیک قاضی اور مفتی جیسے اوپر ایک تھے نا، یہاں بھی ایک ہی مفہوم ہے دونوں کا. تنفیذ کے علاوہ تقریباً ہاں تنفیذ نہیں، تنفیذ دیکھیں جی، اگر کوئی اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے جو بات کی وہ بڑی درست کی ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ابو سفیان کا یہ واقعہ ہے. میں پہلے آپ کو ترجمہ کر دوں. اللہ کے رسول نے فرمایا ہندہ جو ہے یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ وہی ہے جس نے ابو طالب اپنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چھپایا تھا. تو وہ کہتی ہے کہ خذی ما یکفی کے، آپ نے اس کو کہا تھا ہندہ کو کہ جو تجھے کفایت کرتا ہے اتنا تو اپنے خامد کے مال سے لے لے، اور جتنا تیری اولاد کو کفایت کرتا ہے جو معروف رواج ہے اس کے مطابق تو لے سکتی ہے. وذالک اذا کان امرا مشہورا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہے جب کہ کوئی معاملہ مشہور ہو. کیا مطلب؟ ابو سفیان کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ بخیل آدمی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ جب صورت واقعہ کی شہرت موجود ہو تو پھر بھی صورت واقعہ جانے بغیر بھی حکم دیا جا سکتا ہے. یہاں یہ مراد ہے گواہوں کے بغیر. جی ہاں، یعنی گواہوں کے بغیر جو ہے وہ کب صورتحال ہوتی ہے؟ جب کہ وہ بات ویسے مشہور ہو. تو جب مشہور ہو تو مشہور بات جو ہے وہ، اگرچہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ آگے پھر آپ کو بیان کروں گا. گواہوں کے بغیر اور مخالف فریق کو سنے بغیر. سنے بغیر. جی. تو لیکن انہوں نے اصل میں یہ کہا ہے کہ جب مشہور کام ہونا، مطلب یہ ہے کہ جو روایت ہوتی ہے نا، اگر روایت جو ہے وہ اللہ اکبر، وہ آپ یہ معاملہ مشہور تھا، اب جو دعویٰ کرنے والی ہے یا اپنا مسئلہ بتانے والی ہے وہ ہندہ جو ہے وہ بھی مشہور تھی، وہ بھی اللہ کے رسول تو پہچانتے تھے. بلکہ آگے جو حدیث آ رہی ہے اس کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. اس نے سب سے پہلے آ کر یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول میں ہندہ ہوں، آپ کا خاندان میرے نزدیک اتنا بدتر تھا، برا تھا کہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا گھرانہ میرے نزدیک جو ہے وہ برا نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کے خاندان میں جو ہے، اس کا اشارہ یہ تھا کہ آپ کے خاندان میں میرے باپ کو بھی قتل کیا اور میرے بھائی کو بھی قتل کیا. یہ عتبہ کی جو ہے وہ بیٹی ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عتبہ وہی ہے جن کو حمزہ نے جو ہے وہ شہید کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ایک بیٹا بھی تھا، غالباً ولید اس کا نام ہے، ولید تھا. ولید کو بھی جو ہے اس نے قتل کیا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ظاہر ہے کہ اسے تو غصہ تھا میرے باپ کا قاتل، تو اس نے جو ہے وہ حضرت حمزہ کو جو ہے وہ شہید کروا دیا وہی وحشی کے ذریعے سے. اب اللہ کے رسول تو بڑے غمگین تھے اپنے واقعہ پر، لیکن اس نے کہا کہ میری جو صورتحال ہے میرا بھی غم سمجھیے. چونکہ عرب لوگ ذرا کھڑے تھے اس لیے اس نے بات کھول کر رکھ دی اور کہا کہ اب میری صورتحال یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد آپ کا گھر مجھے اتنا پسند ہے کہ تمام گھروں سے بڑھ کر جو ہے میں آپ کی عزت کرنا چاہتی ہوں. یہ اس ایمان کے بعد یہ کیفیت بن گئی ہے. تو پھر اس نے یہ بیان کیا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے یہ بہت ہی بخیل آدمی ہے اور مجھے جو ہے وہ صحیح خرچہ نہیں دیتا، یعنی جتنا اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں مجھے دیتا. بس میں اپنے بچوں کو کس طرح پالتی ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، جو رواج ہے اس کے مطابق تم لے لیا کرو. تو اب بتایا تو یہ فتویٰ ہے، لیکن جو باب باندھا ہے وہ قضا کا باندھا ہے، اس لیے کہ فتویٰ اور قضا اس معاملے میں ایک ہے. کیونکہ قضا میں یہ معلوم کرنا پڑتا ہے کہ معاملہ کیا ہے، اور جب معاملہ مشہور ہو، چھوٹا سا معاملہ ہے کہ بھئی فلاں آدمی بخیل ہے، تو جو آدمی بخیل ہوتا ہے وہ اس کا ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو خدا ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں اور رات کو جو ہے وہ یہاں سو رہا ہو، آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی.
مشہور ہے نا یار بس اب بند کرو، سال جب شروع ہو گیا میرے خیال میں ختم کرتے ہیں. ہاں باقی پھر صحیح انشاءاللہ. اچھا کل کی جو بات ہے نا، ویسے میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میں سبق پڑھا کے جاؤں، لیکن ابھی بھی مجھے جو فون آیا تھا نا وہ یہ آیا تھا کہ میرا جو نواسا ہے نا مصنع، اس کی شادی ہو رہی ہے. ہاں بند کر دیں.